بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین تہجد کی نماز کے وقت بستر سے اٹھے تو آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد چند لمحے گزرے کہ سلطان کا دل بہت بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ سلطان صلاح الدین بہت پریشان ہو گیا کہ آخر صبح صبح دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہونے کی وجہ کیا ہے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، جا کر محل کے ارد گرد معلوم کرو کوئی کسی مشکل میں تو نہیں۔ سپاہی گئے اور چند لمحوں کے بعد واپس آئے اور کہا، حضور کسی جگہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں تو کچھ لوگ تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف ہیں۔ لیکن پھر بھی سلطان صلاح الدین کا دل تیزی سے دھڑکتا رہا۔ اتنے میں صبح کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان نے صبح کی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد صبح صبح ناشتہ کیے بغیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی سلطنت کی سیر و تفریح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ سلطان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے میرے دل کی دھڑکن کی رفتار کیوں تیز ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین کا گزر ایک جھونپڑی کے پاس سے ہوا تو سلطان نے دیکھا کہ خستہ حال جھونپڑی میں ایک بڑھیا ٹھٹک ٹھٹک کر بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ جب سلطان نے اس بڑھیا کی حالت کو دیکھا اور اس کی جھونپڑی کی حالت کو دیکھا تو سلطان کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میری رعایا میں کوئی مشکل میں ہے، اس لیے میرے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ دوستو، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر سلطان کون تھا، کس ملک پر اس کی حکومت تھی اور اس نے کس طرح اپنی سلطنت کو قائم رکھا تھا۔ تو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سلطان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلیں۔ سلطان اول سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان تھے، جنہوں نے 25 جون 1861 سے 30 مئی 1876 تک اقتدار سنبھالا۔ محمود ثانی کے صاحبزادے تھے اور وہ 1861 میں اپنے بھائی عبد الحمید کے بعد سلطان پر براجمان ہوئے۔ سلطان کا شمار سلطنت عثمانیہ کے 36 بہادر سلطانوں میں ہوتا ہے اور سلطان صلاح الدین کا شمار سلطنت عثمانیہ کے ان سلطانوں میں ہوتا ہے جو تمام سلطانوں سے سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر تھے۔ سلطان صلاح الدین کا مختصر سا تعارف، تو پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو محل کے خاص کمرے میں لے جاؤ اور اس کو گرم مشروب پلاؤ تاکہ اس بوڑھی عورت کی سردی کم ہو جائے، اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس بوڑھی عورت کا ایک نوجوان بیٹا چند دن پہلے کسی حادثے میں مر گیا تھا اور اس بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، اس لیے اسے بوڑھی عورت ساری رات سردی میں ٹھٹکتی رہتی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے اس بوڑھی عورت کو محل میں بھجوانے کے بعد تھوڑی دیر سیر کرنے کے لیے چلا گیا۔ اتنے میں دوپہر کا وقت ہو گیا تو سلطان کا گزر بازار سے ہوا تو سلطان نے ایک دوسرا عجیب منظر دیکھا۔ بازار میں صبح صبح بہت ہجوم لگا ہوا تھا اور دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ کسی معاملے پر آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں اور کچھ لوگ ان کے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ سلطان صلاح الدین چونکہ اپنے سپاہیوں کو محلے میں بھیج چکا تھا، لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے پر اکیلا سوار تھا، آپ کے ساتھ کوئی اور سپاہی موجود نہیں تھا۔ سلطان نے ایک آدمی کا بھیس بدلا ہوا تھا، لہٰذا سلطان اس ہجوم کے قریب گیا تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ دو نوجوان ایک طرف اور دوسری طرف ایک بوڑھا بزرگ سونے کے سکوں کے معاملے پر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین نے دور سے کھڑے ہو کر ان دونوں کی باتیں سنی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں سچے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا، لہٰذا سلطان کے بدلے ہوئے بھیس کے باوجود سلطان کو بازار کی حفاظت پر مامور کماندار پہچان چکا تھا، لہٰذا وہ آپ کے پاس آیا اور کہا، حضور اگر آپ کہیں تو ان کو آپ کی عدالت میں حاضر کیا جائے تاکہ آپ ہی ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں۔ سلطان نے خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم ان کو لے کر میری عدالت میں حاضر ہو جاؤ، میں ان کے دلائل سننے کے بعد ان کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا۔ سلطان صلاح الدین اپنے گھوڑے پر سوار محل کی طرف روانہ ہو گئے۔
وقت گزرتا رہا۔ ظہر کی نماز کے بعد سلطان کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی، حضور فلاں کمانڈر 3 آدمیوں کو پکڑ کر آپ کی عدالت میں لایا ہے اور اس کے ساتھ بازار کے تمام تاجر بھی موجود ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ چند لمحوں کے بعد سلطان نے خود عدالت تشریف لے آئے۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان ہوئے۔ ایک طرف کٹہرے میں 2 بھائی موجود تھے جو کہ شکل سے تاجر معلوم ہوتے تھے، تو دوسری طرف ایک 50 سالہ بزرگ کٹہرے میں کھڑا تھا جو شکل سے بھکاری لگ رہا تھا۔ سلطان نے سب سے پہلے بوڑھے بزرگ سے کہا، بابا جی آپ بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میں چھوٹے چھوٹے بازاروں میں بھیک مانگتا ہوں اور میری ایک بیوی جو کہ اس وقت ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں اور تقریباً مجھے اس بازار میں بھیک مانگتے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ جب میں نے حکیم صاحب کی بتائی ہوئی رقم علاج کے لیے اکٹھی کر لی تو میں نے ایک بٹارے والے کے پاس جا کر کھانا کھانے کے لیے اس کو کہا، تو اسی وقت میں نے اپنا تھیلا جس میں نے 1000 سونے کے سکے تھیلے میں رکھے ہوئے تھے، میں نے سامنے اپنی میز پر رکھ دیے۔ میں کھانا کھانے میں مصروف ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ اسی وقت یہ 2 نوجوان تاجر جو کہ اسی بازار میں قصاب کا کام کرتے ہیں، جب یوسف بٹارے والے کے پاس ایک ہی میز پر آ کر بیٹھ گئے اور ان کے پاس بھی میرے تھیلے جیسا ایک ہی شکل کا تھیلا تھا۔ انہوں نے وہ تھیلا میرے ساتھ میز پر رکھ دیا اور مجھ سے کھانا کھانے سے پہلے یہ میز سے اٹھنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ جو تھیلا میرے پاس تھا وہ میرا ہے، اور انہوں نے زبردستی میرے تھیلے پر جس میں 1000 سونے کے سکے موجود تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان معظم یہ رقم میں نے بڑی مشکلوں سے لوگوں کے ٹھڈے اور گالیاں کھا کر نہایت تکلیف سے اکٹھی کی، اور جب میری بیوی کے علاج کرانے کا وقت آیا تو یہ دونوں نوجوان انہوں نے میری رقم پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آیا کہ یہ نوجوان ہٹے کٹے ہو کر ایک بوڑھے بزرگ کی کمائی پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سلطان بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے آخر حقیقت کیا ہے، ان دونوں میں سے کون صحیح بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر دوسری طرف سلطان صلاح الدین نے ان دونوں تاجروں سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، اور یہ سکے جس کا مالک فقیر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہ تمہارے ہیں یا پھر تم نے زبردستی قبضہ کرنے کا کہا؟ سلطان معظم، ہم فلسطین کے ایک شہر میں رہتے ہیں، وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، بے روزگاری اب فاقوں میں بدلنے لگی تھی۔ جب ہم دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ اگر ہم یہاں رہیں تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، لہٰذا ہم قصاب کا کام اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا ہم دونوں بھائیوں نے سوچا کہ اگر ہم اسی طرح شہر میں بھوکے پڑے رہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بچے اور بیویاں دونوں بھوک سے مر جائیں گے، لہٰذا ہم دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے شہر سے ہجرت کر کے اس شہر میں آ جانا چاہیے۔ ہم اس شہر کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے اور ہمیں اپنے ہنر پر پورا یقین تھا کہ ہمیں یہاں اچھا خاصا منافع ہر روز ہو جایا کرے گا۔ ہم نے سفر شروع کر دیا اور تقریباً 3 سال پہلے ہم نے آ کر اسی بازار میں اپنی قصاب کی دکان کھول لی۔ ہم دونوں بھائیوں نے دن رات محنت کی اور ہمارا کاروبار بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور ہمارے دن چمکنے لگے اور ہمارا کاروبار اتنا چلا کہ ہمیں رات کو بھی وقت نہیں ملتا تھا، لہٰذا ہمیں اپنے گھر والوں کا خیال تھا، ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور اکیلی بیویوں کا خیال تھا، پتہ نہیں ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا، لہٰذا ہم نے بہت محنت کی۔ جب ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس بہت سارا سونا جمع ہو گیا ہے تو ہم نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر جا کر گھر والوں کا حال و احوال معلوم کیا جائے اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور جا کر ان کو یہ رقم بھی دی جائے تاکہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اور جب ہم اس بازار میں روانہ ہونے لگے تو میرے بھائی نے کہا کہ اس بٹارے والے کے پاس کھانا کھا لیتے ہیں، راستے میں پھر بھوک لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے۔ جب ہم بٹارے والے کے پاس کھانا کھانے کے لیے آئے تو میں نے اپنا تھیلا اپنی میز پر رکھ دیا، تو یہ بوڑھا بزرگ جو کہ خود کو بھکاری بتا رہا ہے آ کر ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ گیا، اور چند لمحوں میں اس نے ہمارے ساتھ اپنے تھیلے کو اکٹھا کر لیا اور اب کہنے لگا کہ جس تھیلے میں 1000 سونے کے سکے ہیں وہ میرا ہے، لیکن اس کا جو تھیلا تھا وہ بالکل خالی تھا۔ اب جب سلطان نے ان دونوں کی داستان سنی تو دونوں سچے لگ رہے تھے،
بازار کے چند تاجر اس بوڑھے بزرگ بھیکاری کے حق میں گواہی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کئی سالوں سے یہاں بھیک مانگ کر اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، تو دوسری طرف چند تاجر ان دونوں قصاب والے تاجروں کی طرف گواہی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے محنتی نوجوان ہیں اور انہوں نے ان 3 سالوں میں 1,000 سونے کے سکے اکٹھے کیے، اور یہ 1,000 سونے کے سکے والا تھیلا بھی ان دونوں تاجروں کا ہے۔ ایک طرف وہ بوڑھا بزرگ بھیکاری بالکل سچا لگ رہا تھا، تو دوسری طرف وہ دونوں تاجر جو کہ فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی سچے لگ رہے تھے۔ اب سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان دونوں کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلہ کیسے کیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس بوڑھے بیکاری سے 1,000 سونے کے سکے والا تھیلا لے کر میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ سپاہی نے اسی وقت کٹہرے میں جا کر اس سے 1,000 سونے کے سکے والی تھیلی لی اور سلطان کے سامنے رکھ دی۔ سلطان نے تھیلی کھول کر جب سکوں کو دیکھا تو اس وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگچی لے کر اسی وقت عدالت میں حاضر کیا جائے۔ سلطان کے حکم پر دیگچی کو حاضر کیا گیا۔ اب سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بڑی دیگچی میں بہت سارا پانی ڈال کر اس کے نیچے سے آگ جلائی جائے۔ جب سلطان نے یہ حکم دیا تو دونوں تاجر اور دوسری طرف بھکاری تھر تھر کانپنے لگے اور سوچنے لگے کہ شاید سلطان غصے میں آ کر ہم سب کی گردن کو اس دیگچی میں ڈالنے لگا ہے۔ دونوں کے منہ پر پریشانی کا عالم تھا۔ سلطان کے حکم پر سپاہیوں نے دیگچی میں پانی ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلانا شروع کر دی۔ جب پانی کھولنے لگا تو سلطان صلاح الدین نے حکم دیا کہ سونے کے سکوں کو اٹھا کر اس پانی میں ڈال دو۔ سپاہیوں نے حکم کی فوراً تعمیل کی اور سونے کے سکے اٹھا کر پانی میں ڈال دیے۔ تو یہ سارا منظر تمام لوگ دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر سلطان ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر سونے کے سکے دیگچی کے پانی میں ڈالنے سے کون سا اس مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے؟ ان تینوں کے اب جان میں جان آ گئی کہ سلطان نے ہمیں اس کھولتے ہوئے پانی کی دیگچی میں نہیں ڈالا، لیکن دوسری طرف سلطان کی اس ترتیب کو وہ دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ اسی سوچ میں سلطان نے حکم دیا کہ اس بھکاری کو اسی وقت اٹھا کر زندان میں ڈال دیا جائے۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے اور یہ دونوں نوجوان تاجر جو کہ قصاب کا کام کرتے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ فلسطین میں رہتے ہیں اور کاروبار کی غرض سے یہاں آئے تھے اور 1,000 سونے کے سکے ان کے تھے۔ یہ سب منظر دیکھ کر تمام تاجر اور سلطان وزیر سب بڑے حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بھکاری جھوٹ بول رہا ہے اور وہ تاجر سچ بول رہے ہیں۔ تو اتنے میں ایک وزیر نے کہا، سلطان معظم، بے شک آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس بھکاری بزرگ نے جھوٹ بول کر ان دونوں نوجوانوں کے ساتھ اپنا تھیلا تبدیل کر دیا؟ تو سلطان نے کہا، جب ان دونوں تاجروں نے کہا کہ ہمارا قصاب کا کاروبار تھا اور یہ سارا دن گوشت بیچتے تھے اور انہیں گوشت اور خون والے ہاتھوں سے چکناہٹ والے ہاتھوں سے لوگوں کو سکے دیتے اور لیتے تھے، اور لیتے اور دیتے وقت ان سکوں پر ایک چکناہٹ کی پرت لگ جاتی تھی۔ جب میں نے سکوں کا معائنہ کیا تو مجھے شک پڑ گیا کہ یہ سکے عذاب والے تاجروں کے ہیں، لیکن پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے دیگچی میں سکے ڈالنے کا جب حکم دیا، جب گرم پانی کی دیگچی میں ان سکوں کو ڈالا گیا تو سکوں کے اوپر لگی ہوئی چکناہٹ اسی وقت گرم ہو کر پانی کے اوپر آئی اور ایک تہہ بنا ڈالی، اور اس وقت جب میں نے تہہ دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بھکاری بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اور اسی بات سے مجھے پتہ چلا کہ یہ دونوں تاجر سچ بول رہے ہیں۔ اور اتنے میں سپاہی نے آ کر سلطان صلاح الدین کو بتایا، حضور، اس بھکاری نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا ہے کہ میں نے جب ان دونوں تاجروں کو بازار سے جاتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور میں نے چلاکی سے اپنا تھیلا ان کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور میں جانتا تھا کہ یہ دونوں تاجر بڑے بھولے ہیں اور ان کو بے وقوف بنانا آسان ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت سلطان بازار میں پہنچا اور سارے کا سارا معاملہ الٹ ہو گیا، اور اس لیے میں نے جھوٹ بول کر یہ سب کچھ کیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے ان دونوں کو باعزت رہا کر دیا اور مزید 500 سونے کے سکے ان کو انعام میں دے دیے، اور دوسری طرف اس فقیر بھکاری کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اور سلطان کی اس عقل مندی کے فیصلے کو دیکھ کر عدالت میں موجود تمام لوگ اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر حیرانی کے عالم میں سلطان کو دیکھ رہے تھے۔
اسی طرح سلطان جو کہ سلطنت عثمانیہ کا بہادر سلطان تھا، اپنی عقل مندی سے اتنے بڑے مشکل مقدمے کو بغیر کسی ثبوت کے اپنی عقل مندی سے حل کر دیا اور معمول کی طرح حق سچ پر مبنی انصاف کا فیصلہ کر دیا۔